مالی سال میں 21-22 کے اندر $80 ارب کا امپورٹ ہوا، جو کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہے، دونوں اماؤنٹ میں بھی اور اگر آپ جی ڈی پی کے ہدف سے بھی دیکھیں، جس کی وجہ سے روپے پہ پریشر رہا سارا سال، خاص طور پہ آخری 6-8 مہینے۔ مارچ کے مہینے میں ایک مہینے میں $5.3 بلین کی کمی آ گئی فارن کرنسی کے ریزروز میں، بیرونی ملک کی جو کرنسی ہے اس کے ذخائر میں، زر مبادلہ کے ذخائر جس کو ہم کہتے ہیں، اور ہمارے جو ذخائر تھے وہ $10.3 بلین پہ ہو گئے جب ہم آئے تھے۔ اور پچھلے 3 مہینوں میں اپریل میں اور جون میں ہم نے کوشش کی کہ ہم امپورٹ کم کریں۔ جون میں ہم کو کچھ کامیابی ہوئی، لوکل امپورٹ کم کر لیا ہم نے 15%، لیکن امپورٹ کم کر لیا ہم نے 15% نان انرجی کا، لیکن انرجی کی قیمتیں کیونکہ بہت بڑھ چکی تھیں اس لیے انرجی کا امپورٹ بہت تیزی سے بڑھا، اور پچھلے مہینے بھی 120% انرجی کا امپورٹ بڑھا، اور پچھلے مہینے $7.4 بلین کا امپورٹ ہوا تقریباً، جس میں سے $3.7 بلین جو تھے وہ انرجی کے تھے اور $3.7 بلین دیگر چیزوں کے تھے۔ کچھ پیمنٹس اس کی کیش ہوتی ہیں اور کچھ ابھی تک ہو رہی ہیں کیونکہ وہ 1 مہینے کے ڈیفر پیمنٹ پہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر ہم نے بہت سارے اقدامات لیے تھے پچھلی حکومت کے زمانے میں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایل سی مارجنز لگا دیے تھے۔ ایل سی مارجنز اس چیز کو بولتے ہیں کہ جس کو کوئی چیز خریدنی ہو تو وہ بینک ایل سی دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بینک لیٹر آف کریڈٹ دے دیتا ہے، ایک بینک ایشورنس دیتا ہے بائرس کو کہ وہ بائر سیلرز کو کہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ ہم نے کہا کہ پورے کے پورے پیسے آپ کو بینک کے پاس رکھوانے ہوں گے اس سے پہلے کہ آپ بینک سے وہ لیٹر لیں۔ تو ان چیزوں سے لیکن کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑا، لیکن پھر ہم نے یہ کیا کہ بہت ساری چیزوں کی ہم نے پابندی لگائی، مثال کے طور پہ جس پہ ہم کو فائدہ ہوا ہے کچھ چیزوں پہ، کچھ چیزوں پہ نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایڈمٹ کرتا ہوں، گاڑیاں جو ہم نے کہیں کہ ملک سے باہر بنی ہوئی تیار گاڑیاں نہیں خریدیں گے تو اس سے ہم کو بچت ہوئی ہے۔ موبائل فون کو ہم نے روک لیا، اور جو یہاں پہ گاڑیاں بنتی ہیں اور یہاں پہ جو موبائل فون بنتے ہیں اس کو ہم نے کچھ دنوں تک بریک لگایا، اور اس کے بعد ہم نے ان کو تقریباً آدھی اسپیڈ پہ آنے دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے فریجز وغیرہ کے اوپر بھی تقریباً اسپیڈ تھوڑی کم کر دی ہے۔ تو یہ جب سارے، اور ہم نے یہ کہا کہ $5 لاکھ کے اوپر، اور اب ہم نے کہا کہ $1 لاکھ کے اوپر کوئی ایل سی کھلتی ہے تو اسٹیٹ بینک سے پرمیشن لیں، جو اسٹیٹ بینک دے دیتی ہے عموماً پرمیشن، لیکن اس میں کچھ 2, 4, 8, 10 دن کی تاخیر ہوتی ہے، جو کہ جس سے ہمارے ان کو امپورٹ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب اقدامات جو کیے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جولائی کے مہینے میں اس کے بڑے ثمر آئے ہیں، اور 18 تاریخ تک یعنی 2 دن پہلے تک صرف $2.6 بلین کی امپورٹ ہوئی تھی، صرف 2.609 بلین ٹو بی ایگزیکٹ، جو کہ اب یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ 5.5 بلین سے زیادہ پورے مہینے میں امپورٹ نہیں ہوگی۔ تو پچھلے مہینے میں 7.5 بلین کی تھی تقریباً، اس مہینے 5.5 بلین کی، تو 2 بلین کی ہم امپورٹ کم کر لیں گے۔ پچھلے مہینے 2 بلین سے زیادہ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں آئے گا، وہ حساب نہیں ہوا ابھی، تو بیسکلی اس حساب سے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا سا تو اوبویسلی ہوگا۔ تو ہم جو بیسکلی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ امپورٹ کو ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے تقریباً برابر کر لیں، کیونکہ ہمارے پاس نہ کرنسی کے ذخائر میں گنجائش ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ جو فورن کرنسی ریزروز، نہ اس ہیں فورن کرنسی ریزرو، نہ اس میں اتنی گنجائش ہے کہ اس کو ہم زیادہ کم کرنے کی وہ کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی اور ایسا ریزروز ہیں۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو امپورٹس ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ اور ریمیٹنس میں توازن لے کر آئیں۔ پچھلے سال جو کہ $48 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا اور $17 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، یہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے، تو وہ ہم نے کر لیا ہے۔ جو خوشی کی بات ہے، جو خوشائن بات ہے، جو بھروسے کی بات ہے، جو اچھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے سے، جولائی کے مہینے سے جو ہم نے اقدامات کیے ہیں اس کا ثمر آیا ہے، اور جیسے میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ صرف $2.6 بلین کی امپورٹ ہوئی 18 دن میں، اور اب 5-5.5 بلین کے اوپر امپورٹ نہیں ہوگی۔ اس پہلے جو 18 دن کے اندر صرف $700 ملین کی امپورٹ ہوئی ہے تیل کی، ایندھن کے تیل کی، انرجی کی، اور $2 بلین تقریباً جو ہے وہ دیگر چیزوں کی امپورٹ ہوئی ہے۔
تو اس بار ہم کو کمی آئی ہے وہ انرجی میں بھی آئی ہے. انرجی میں کیوں کمی آئی ہے؟ کیونکہ ایک زمانے میں ہم ڈیزل پہ ڈسکاؤنٹ دے رہے تھے اور ڈیزل سبسڈی پہ بیچ رہے تھے، تو لوگ 70 روپے کا ڈسکاؤنٹ دے رہے تھے، تو لوگ انہوں نے کافی ہوٹ کر لیا، کافی جمع کر لیا، ذخیرہ کر لیا، رکھ لیا. بہت سارے ڈیلرز نے، پیٹرول پمپوں نے، دیگر لوگوں نے لاکھ گیلن تک رکھا ہوا تھا. تو جب پرائز بڑھی تو ان کو 70 لاکھ، 50 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا ہے. عموماً پاکستان میں 6 7 8 دن کا ڈیزل ہوتا ہے، آج پاکستان میں 60 دن کا ڈیزل ہے. تو اب ڈیزل کی امپورٹ پاکستان میں ظاہر ہے کہ اگلے سال کم ہوگی، اس اگلے مہینے کم ہوگی، معاف کیجیے گا، کیونکہ آپ کے اتنا ڈیزل رکھا ہوا ہے. اور جو پچھلی مرتبہ پرائم منسٹر صاحب نے پرائز کم کی تھی 40 روپے، تو ظاہر ہے ان لوگوں کو مار بھی لگی ہے، تو اب وہ مارکیٹ میں مال آ گیا ہے. تو اب جو ہے وہ ڈیزل کی امپورٹ بھی اتنی نہیں ہوگی اس مہینے، مجھے لگتا ہے غالباً، اور ایندھن کی ٹوٹل امپورٹ کم ہوگی. تو اس مہینے بھی ہم کو امپورٹ کم لگ رہی ہے، کیونکہ تھوڑی سی پرائز بھی ماڈریٹ ہوئی تھی، 120 سے 100 بھی، 95 بھی آیا تھا، پھر واپس 105 106 ہوا ہے. لیکن کیونکہ پرائز بھی ماڈریٹ ہوئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انرجی کی امپورٹ بھی کم ہو جائے گی. اور نان انرجی کی امپورٹ تو میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ہم کم کر ہی رہے ہیں، اور ہم نے جو ریسٹرکشنز لگائی ہیں اس سے اور بھی کم ہوئی ہیں. تو جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کم از کم ٹریڈ کے اکنامک فنڈامنٹل جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، کہ جو امپورٹ ہے وہ تقریباً ایکسپورٹ پلس ریمیٹنس کے برابر ہوگا، وچ از دی آئیڈیل سچویشن. تھوڑا سا اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو تو وہ اچھی بات ہے، کیونکہ گروئنگ کنٹری، ڈیولپنگ کنٹری نیڈز اے لٹل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وچ مینس کہ فارن سیونگز پاکستان میں آ رہی ہیں اور انویسٹ ہو رہی ہیں. تو تھوڑا سا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ برا نہیں ہے، وہ ہم فائنینس بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد IMF کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ایک دم ہر چیز راستے پہ ہے، کوئی اس میں کوئی خلل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس کی وجہ سے کوئی بھی خلل پڑے. اور ہم تمام کے تمام جو پرائر ایکشنز ہیں وہ آلریڈی میٹ کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بورڈ سے ہم کو یہ اپروول مل جائے گا. انفیکٹ ایگریمنٹ کے بعد بورڈ تو صرف ایک رسم ہی رہتی ہے، وہ ہو جائے گا. جب IMF کا ایگریمنٹ ہو گیا تو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فائنینسنگ بھی کھل گئی ہے انشاءاللہ، اور وہ پیسے بھی آنا شروع ہو جائیں گے. کچھ بڑے پیسے ہیں، جیسے رائز اور اسپیس کے 2 بڑے پروجیکٹس ہیں ورلڈ